تو یہ اچھے اصول، اور یہ خود اللہ میاں نے بھی یہی اصول رکھا کہ جو دینا ہے نبی کے ذریعے دینا بلکہ یہ فیصلے ہیں اللہ میاں کے کہ سب کچھ اللہ میاں نے ہمارے لیے، لیکن نبی کے واسطے سے. اور قرآن کریم میں بھی اس کی تصدیق بھی ہے. یہ حوض کوثر ہم نے تمہیں دیا بھی، پینا تو ہم نے حضور کی امت نے پینا ہے نا. حضور کا بھی ارشاد ہے میں وہاں ملوں گا آپ کو، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. ہے یہ حدیث بھی ہے، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، پلسرات پر ہوگی، میزان پر ہوگی. تو گویا آپ کے صدقے سے ملے گا، آپ کے وسیلے سے. اب یہ الگ سے مل رہا ہے، ان سے مل رہا ہے. اللہ بھی اپنے نبی کو اس میں شریک کر رہا ہے کہ بھئی جیسے وہ بزرگوں کا تو بھئی 2-3 حفاظی لے آؤ، جو مانگو کہ لے جاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کو اس میں شامل کرنا. وہ بھی اس کے وہ ایک بہت بڑی نیکی تھی ان کی، اس میں ان کو بلا وجہ ان کو شامل کر دیتے. یہ بھی تو فیضیاب ہے، فیض ہو گیا، فیضیاب ہو گئے. تو فیض لفظ ایک چیز تو ہے، لیکن ہر معنی میں خرچ ہوتا ہے، یہ ہر معنی میں آ سکتا ہے. ایک دوسرے سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ ایک سے ہو رہے ہیں، وہ اس سے آپ ہو رہے ہیں. تو ایک دوسرے سے یعنی فائدہ، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا. عام زبان میں اس کو فائدہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا کوئی فائدہ، آپ کو فائدہ پہنچا دیا، آپ نے کسی اور کو پہنچا دیا، یا مجھے ہی فائدہ پہنچا دیا. ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا تو وہ جو فائدہ پہنچتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو اس کو فرق پڑتا ہے نا، جس کو پہنچتا ہے. جو اس زبان میں اس کو فیض کہتے ہیں. کسی کا کام اتنا فائدہ ہے، روحانیت میں اس کو مرشد کی طرف سے وہ فائدہ. ہاں، ایک لطیف سی چیز جو ہے نا الگ، کہ اس زبان میں اس کو فیض کہا جائے گا. عام مخلوق میں ایک دوسرے کو ہم کہتے تم نے اس کا بڑا فائدہ کر دیا، تو اس نے آپ کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے. اب فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے فائدہ ہو گیا. ہاں نیکی. تو ایسے اللہ رسول کی یا اس کھاتے میں ان لوگوں سے بندہ اسی کو یوں کہتا ہے کہ فیضیاب ہو گیا. تو اس میں زیادہ سے زیادہ بزرگوں کی طرف سے کہ ہمیں ہدایت بھی ہے کہ نیکی میں دوسروں کو زیادہ شریک کر لو، نیکی کی دعوت بھی دو ان کو، اور ان کو اپنی نیکیوں میں شامل کرو. تو شامل یہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیچ پہ شامل، تاکہ وہ بھی اس سے فیضیاب ہو جائے. بندے کی بخشش کے اللہ میاں نے بہانے بنائے ہیں، ذرا سا تھوڑا سا بھی تو وہاں بندے کی بخشش کا رستہ نکلا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی چیز ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بہانہ ہے بخشش کا.
چھوٹی سی بات پہ اللہ میاں اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. وہ آیتیں ہیں کہ بعض خطا کار یا گناہ گار جن کے بڑے بڑے عیب ہیں، عیبی لوگ ہیں، ان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان سے کوئی ایسی ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی نصیب ہوتی ہے، کوئی ایسی حرکت ہی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا فعل ہو جاتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور بعض ایسے اچھے صالح اور بڑے بزرگ بڑے عابد زاہد لوگ ہوتے ہیں، ایسی خطا ہو جاتی ہے کہ اس کی نیکیوں کو برائیوں میں بدل دے گا. ساری ڈھیر ہو جائے گی. یہ دونوں چیزوں کا ہے قرآن کریم میں لیا. جیسے حضور کے متعلق ہے آداب، کہ حضور کے آداب میں ہے کہ تم ذرا خیال کرو، مت آواز دو جیسے عام لوگوں کو تم پکارتے ہو، حضور کو ایسا مت پکارو. لوگ شروع نئے آئے کہ ضرورت ہوئی، کنڈی کھڑکائی، آواز دی، تو اللہ کو یہ ناپسند تھا. اللہ میں نے فرمایا کہ ایسی حرکت مت کرو. یہ بیت بھی ہے. ہاں تو انتظار کرو، یا تم جلدی ہے تو واپس چلے جاؤ، جب وہ باہر خود تشریف لائیں گے پھر مل لینا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال حسنہ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ آیت ہے قرآن کی. تو آداب کے معاملے میں حضور کے آداب ایسے کہ ذرا سی بے ادبی سے تمام اعمال حسنہ ضائع ہو جائیں گے. اعمال حسنہ یہی نماز روزی ہی ہے نا، یہی بہتر اعمال ہے، تو سب ضائع ہو جائیں گے. ایک حرکت بے ادبی تو بالکل ایسے ہی جیسے بہت بڑے اعمال صالح اچھے لوگوں کے ذرا بے ادبی ہوگی تو سب ضائع ہو جائیں گے. یعنی وہ نیکیاں جتنی اس کے اعمال صالح وہ برائی میں بدل جائیں گے. جیسے ابلیس کی تمام نیکیاں بدل گئی، تمام سجدے بدل گئے، سب برائی میں آ گئے. تو ایسی یہاں بھی ایسے ہی. اور پھر یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ گار ہے، کچھ بھی ہے، بڑے بڑے اس کے جرم بھی ہیں، لیکن کوئی ایک وقت ایسا آتا اللہ میاں کی طرف سے اس سے کوئی ایسی ادا، کوئی نیکی کو آداب کو ایسے اس سے ہو جاتے ہیں، سرزد ہو جاتا ہے، تمام برائیوں اللہ میاں نیکی میں بدل دے گا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن یہ جو برائی والے یا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بہت کچھ کیا، پتہ نہیں کیا کیا، قتل کیے، کیا کچھ کرتے رہے، تو یہاں جو وہ جرم ہے، لیکن ایک حرکت سے وہ اللہ میاں نے ان کو نیکی میں بدل دیا. جب وہ حشر کے دن دیکھے گا کہ وہ میرے جتنے گناہ تھے سب نیکی میں بدل دی، پھر وہ ارمان کرے گا کہ میں نے اور بہت کم گناہ کیے، میں اور بہت سارے بڑے بڑے بھی کر لیتا. کیونکہ اگر یہی شکل بننی تھی تو پھر میں بڑے بڑے ہمیں ڈرتا رہ گیا، بڑے بڑے شروع کر لیتا تاکہ میری نیکی سب نیکیوں میں آ جاتے. یہ روایتیں حقائق ہیں کتب میں. تو یہ
یہ سب کچھ ان چیزوں کو فیض یاب ہی کہتے ہیں، یعنی وہ فیض یاب ہو گیا کیا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ الگ طرف سے فیض یاب ہو گیا یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ اسی زمرے میں آتی ہیں فیض میں. وہ خاص کر یہ جو مشہور ہے نا یہ فیض شیخ سے شیشے کے لوگوں کو جو نصیب ہوتا ہے وہ یاد سے، جیسے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں نا، ان کا ذکر بھی ایسے ہی ہے. المیہ کے ساتھ جب لوگ یوں ہو جاتے ہیں نا، نسبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے کہ ان کا ذکر بلند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بلند کر دیتا ہے، یعنی جیسے اللہ میاں کا ذکر لوگ بڑے آداب اور محبت سے کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. جب اللہ میاں ان کا ذکر بلند کر دیتا ہے نا، تو پھر لوگ اسی محبت سے، اسی عقیدت سے، اسی آداب سے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے زمین پر، اور اس سے پھر لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. جیسے اللہ کو یاد کر کے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں نا، ایسے اللہ والوں کو یاد کر کے بھی لوگوں کو روحانی فیض ملتا ہے. ہاں، روحانی فیض، اس کو سکون کہہ لو، لطف کہہ لو، یعنی روح میں ایک لطافت سی، سرور و مستی اس میں ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا عالمیہ جیسے یہ انبیاء علیہ السلام اور تمام اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین آج تک جو برگزیدہ لوگ ہیں، ہم سب کا ذکر بڑے آداب سے کرتے ہیں. جو ہمارے علم میں ہے اس کو ہمیں بڑے آداب سے ذکر کرتے ہیں. بزرگوں کا حضور غوث پاک ہے، خواجگان ہیں، اور جتنے بزرگ ہیں جگہ جگہ جو ہماری یادداشت میں ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور بڑے آداب سے کرتے ہیں، بڑی محبت سے کرتے ہیں، جس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں ویسے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک فضیلت بخشتا ہے تو ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے، ان کے نام کا ذکر ہوتا ہے زمین پر، اور لوگ اسی سے فیض یاب ہوتے ہیں. جس طرح اللہ کو یاد کر کے لوگ روحانی ایک سکون ملتا ہے، تو چونکہ یہ بھی اللہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، نائب ہیں، ان کا ذکر بھی ویسے ہی اللہ میاں بلند کر دیتا ہے. پھر ان کا ذکر زمین پر جاری ہو جاتا ہے. لوگ بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے ان کا ذکر کرتے ہیں محفلوں میں، اور لوگ اس میں سرور آتا ہے، ایک روحوں کو تسکین سی ملتی ہے. یہ فیض ہے، یہ بھی فیض ہے. لوگ ایسے ذکر سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ایسا ہونا، اور پھر ان کا ذکر اللہ میاں بلند کر دے. جیسے وہ بشرانی کا قصہ نہیں ہے، تو ان سے اچھا بلا شراب خانے میں پڑے رہتے تھے 24 گھنٹے. ان کا وہ بندے ہی شراب خانے کے تھے مست. ایک ہی واقعہ آپ سے ہوا تو کاغذ بازار میں چلتے، حالانکہ نشے میں تھے، کوئی کاغذ ملا، اس کے اوپر بسم اللہ لکھی تھی. واقعہ تو یہی ہے نا. تو بسم اللہ وہ اللہ کا نام تھا. وہ کاغذ پیروں میں چکر مٹی میں ذرا وہ خراب ہو گیا. وہاں وہ کاغذ اٹھایا، انہوں نے بسم اللہ کو دیکھا کہ اللہ کا نام ہے، بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، پھر کہیں پانی کے قریب دریا نہر پر چلے گئے، اس کو دھویا، صاف کیا، عطار کے پاس گئے، عطر لیا، اس کو خوشبو لائی،
خوب معطر کر کے خوشبو سے وہ گئے کہیں وہ پتہ نہیں درختوں میں اوپر ہوتے سوراخ یا کوئی دیواروں کے اوپر محفوظ کسی جگہ ہو نام رکھ دیا. بیٹھنے میں اللہ راضی اور یہی ان کو بشارت دی گئی کہ تم نے میرے نام کو بلند کیا ہے, آج ہم نے تیرے نام کو بلند کیا. اور اس کے بعد وہ اتنے پائے کے بزرگ ہوئے اور پائے کے بزرگ حضرت بشر علی, حالانکہ شراب خانے میں پڑے رہتے تھے, ابتدا ان کی زندگی ایسی تھی, لیکن ایک ایسی انہوں نے ان سے ہو گئی کہ اللہ میاں نے اسی پہ بشارت دی کہ تم نے میرے نام کو عزت دی ہے, بلند کیا ہے, ہم نے تیرے نام کو سارا کچھ صاف ہو گیا. کدھر گئی بدائیاں اور کدھر گئی وہ پہلی زندگی, سارا کچھ یہ فیضان الہی تھا. یہ بھی فیض ہے. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں. یہ بڑے بڑے بزرگوں کے آپ واقعات دیکھیں نا تو اپنے وقت کے وہ دوسرے کھاتے میں بھی بڑے چھرے کے تھے. وہ ایاز ڈاکو کے سردار تھے, حضرت بن ایاز. یہ بغداد میں سنا ان کا علاقہ تھا. وہ تھے جنگل میں جھونپڑی, درویشوں کی صورت تھی, اور رات کو ڈاکے شاکے قافلے لوٹتے اور تمام ڈاکو لا کے مال وہاں رکھ دیتے. آپ پھر تقسیم کرتے, اپنا حصہ نکال لیتے, باقی سب کو تقسیم کرتے. ڈاکوؤں کے سردار تھے. اور جب معاملہ الٹ ہو گیا, اتنے پائے کے بزرگ ہیں, بہت پائے کے بزرگ, ان کا ذکر بھی اللہ نے بلند کر دیا. آج تک ان کے نام میں اتنی برکت ہے تو ان کا ذکر بلند, ان کے نام میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. جیسے اللہ کا نام برکت والا ہے نا, بلند ہے, برکت والا ہے. اللہ میاں کے نام سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ذات کا تو معاملہ ہی چھوڑ دو, یہ اللہ کے نام ہی کا صدقہ سارا کچھ چل رہا ہے. نام میں اتنی برکت ہے, اکبر والا. تو جیسے اللہ کے نام میں خیر برکت ہے, بس ہی اللہ میاں اپنے بندوں میں کے نام میں لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں, اسی محبت سے اسی یاد بھی کرتے ہیں, ان کا ذکر بھی زمین پر ہوتا ہے, اور ویسے ہی لوگ فیضیاب بھی ہوتے ہیں. عام آدمی اللہ کی ذات سے بے خبر ہے, بالکل بے خبر ہے. اسی وجہ سے جب آپ کو خبر ہی نہیں ہے تو بندہ بے خوف ہے. جو بے خوف ہے نا وہ اللہ سے بے خبر ہے. جو اللہ کے نام سے خبردار ہے وہ تو بابا ڈرتا ہے. کے اوپر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے, ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. جتنی زیادہ پہچان ہوگی اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا ڈرنے والے لوگوں. اور یہی لوگ اللہ کو پسند ہیں جو ڈرنے والے ہے. قرآن بلکہ نبیوں کو بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے قرآن کریم میں یاد فرمایا. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہم نے ڈرانے والے نہیں بھیجے, تمہارے پاس نہیں کوئی آیا ڈرانے والا ہے؟ یہ نبیوں کے نام سے
وہ مخلوق کو ڈرانے والے تھے، جو ڈر گئے مان لیا. تو مخلوق سے گناہ گاروں سے یہی سوال کرے گا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں جی آئے تھے، ہمیں ڈرایا گیا تھا. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جہنم آگ اور یہ عذاب جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سے ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا. تو پھر وہ علم یہ فرمائے گا کہ ہم نے تو بھائی خبر دے دی تمہیں، اب بھوگو اس وقت تم انکار کرتے تھے کہ نہیں کیسے ہوگا. اب دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو ان لوگوں سے یہ فیضیاب ابتدا یوں ہوتی ہے کہ لوگ بے خبر ہوتے ہیں اللہ سے. ان کے پاس آنے جانے سے وہ کچھ اللہ یاد بھی آتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کو اللہ کی یاد سنتے ہیں. لوگوں کو اس طرف جس کو کہتے ہیں کہ روح پھر اس طرف کچھ مائل ہوتی ہے آنے جانے ان سے. یہ اس کو یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کی روحوں میں وہ اس طرف مائل ہو جاتی ہے اللہ کی طرف. جب میل ہوتی ہے تو پھر اس طرف رخ ہوتا ہے ان کا آہستہ آہستہ. جب رخ ہوتا ہے کچھ تعارف ہوتا ہے اس رستے کا تو پھر وہ روحیں مانوس ہو جاتی ہیں، یعنی انس ہو جاتا ہے. روح کو اللہ سے انس ہو جاتا ہے. انس ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گرفت میں آ جاتا ہے. گرفت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکڑا جاتا ہے. جیسے آپ کوئی پرندہ، طوطا، کوئی جانور، مینا، لوکل جانور رکھے ہوئے ہیں پنجروں میں، حالانکہ وہ جانور آزاد ہے اور وہ پکڑ کے وہ پنجرے میں ڈال دیتے ہیں. کچھ اس سے وہ دشمنی تو نہیں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اس جانور سے. اس کو پھال اور بڑی ہر چیز اس کو بڑا خوش رکھتے ہیں. جانور سے بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہ پہلے تو وہ 2-4-10 دن تو بھرپور مارتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے راستہ مل جائے تو میں نکل جاؤں. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ پنجرے سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کو انس ہو جاتا ہے، اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا وہ پنجرا کھول بھی دیتے ہیں، وہ سارے گھر میں پھر ٹر کے پھر آن کے اسی میں بڑھ جاتا ہے، اڑتا نہیں. حالانکہ وہ اس کے پاس پار بھی ہیں، وہ اڑ سکتا ہے، لیکن وہ مانوس ہو گیا اس سے، اس کو اس سے انس ہے. اب وہ پنجرا نہیں چھوڑے گا. بجائے تو وہ قید ہے لیکن اس کو اپنی وہ دنیا آزاد خوش ہے، اور مالک بھی اس کے ساتھ ہر وہ چیز جو وہ چاہتا ہے نا، اچھی پسند کرتا ہے. اچھے اچھے پھل بڑی قیمتی چیزیں لا کے وہ طوطے کو کھلاتے، چوری کھلاتے ہیں، بڑا کچھ کھلاتے ہیں. وہ مانوس ہو جاتا ہے. اب اس کو محبت ہوگی مالک سے، ہے وہ گرفت میں لیکن محبت ہوگی، نہ اس کو چھوڑتا نہ پنجرے کو چھوڑتا ہے. تو جب محبت ہو جاتی ہے نا، اللہ سے محبت ہوگی، وہ پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کو فیضیاب ہوتا ہے. قربت دونوں ایک قریب ہو جاتے، مقربین میں سے ہو جاتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے نا، مقربین میں سے. ہاں بہت بڑا مطلب ہے. لیکن آہستہ آہستہ پہلے روح کا ادھر جھکاؤ ہوتا ہے، پھر وہ گرفت میں آ جائے تو انس ہو جاتا ہے. جب وہ انس ہو جاتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے. جیسا پنجرے میں وہ پرندہ نہیں ہوتا ہے، اب وہ مانوس ہو گیا
اب اس کو آزادی بھی بھول گئی. آپ دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ پنجرے کا دروازہ کھول دیتے ہیں, وہ سارے پھر گھوم گھما کے پھر توڑ کے پھر اپنے پنجرے میں جا بڑھے, آپ بھی جا بڑھے گا. تو وہ مانوس ہو گیا نا, اب اس کو اس سے محبت ہوگی, اس کا گھر ہے وہ. تو ایسے ہی بندے کا معاملہ بن جاتا ہے کہ جب اللہ سے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھاگتا نہیں, کیونکہ مالک کی محبت بھی ملتی ہے نا اس کو. بابا وہ طرح طرح کے پھل پتہ نہیں کہاں سے لا کے وہ طوطے کو کھلاتا ہے. طرح طرح کی چیزیں جو اچھی سے اچھی وہ پسند کرتا ہے وہی لا کے دیتا ہے اس کو, ہے نا. تو اب وہ بس مالک میں اور پرندے میں آپس میں اتنا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو جدایا نہ وہ علیحدہ کر سکتا ہے نہ وہ علیحدہ ہو سکتا ہے. بس ہی بندے کا معاملہ ہے. اور یہ سب چیزوں میں جو قریب قربت والی چیز ہے وہ وہی جس کا نام فیض آپ نے, جیسے جیسے فیض یاب ہوتے ہیں ویسے ویسے قربت. اخیر ان کا وہ مقربین کا مقام بنتا ہے, اور مقربین کا بیان اللہ میاں نے قرآن کریم میں قرآن کریم میں فرمایا بہت بلند مرتبہ ہے مقربین, بہت بلند. بس وہی عام زبان میں اس کو فائدہ بھی پہنچانا ہوتا ہے, جیسے آپ کی نے دوسرے کو فائدہ پہنچایا, یہ بھی فائدہ, دوسرے نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا.